على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم رزينا قسمة الجبار فينا رزينا قسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال فإن المال يفني عن قريب وإن العلم يبقى لا يزال. میرے محترم مہمان اکرامی اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس موضوع پر مجھے آپ حضرات کے سامنے اظہار ما فی الضمیر کا حکم دیا گیا ہے وہ علم ہے. علم ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر اگر بولنا شروع کیا جائے تو انتہا ممکن نہیں، اور اگر لکھنے کا آغاز کیا جائے تو شاید کتابوں کی جلدوں کی جلدیں بھی بھر جائے. تو اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے قرآن اور سنت کی روشنی میں علم کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں کچھ معلومات پیش کرنا چاہوں گا. میرے عزیز دوستو، علم کا معنی جاننے اور آگاہی کے ہے. اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان چاہے وہ مرد ہو یا عورت سب پر فرض ہے. یہ وہ علم ہے کہ جس کے متعلق غار حرا میں سب سے پہلی وہی اقرأ باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی. علم وہ عظیم دولت ہے کہ جس کے متعلق خود علام الغیوب نے ربی زدنی علما کی دعا سکھائی. علم ہی وہ تفریق ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان اور جانوروں کے درمیان پیدا فرمائی ہے. انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے. اس سے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فضیلت حاصل ہے. علم ہی وہ دولت ہے کہ جس کی وجہ سے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا. تو ان باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ علم ہی انسان کے لیے عظمت کی بنیاد اور منارہ نور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا انما بعثت معلما، بے شک میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. سامعین اکرامی، آج ہم نے سمجھ لیا کہ اگر دینی علم حاصل کرنا ہے تو عصری تعلیم کو چھوڑنا پڑے گا، اور اگر عصری تعلیم حاصل کرنا ہے تو دینی علم سکھایا ہی نہیں جا سکتا. جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان علم کی طرف سے سب سے زیادہ توجہ لیتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ مال افضل ہے یا علم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا علم انسان کو ذی شرف بنا دیتا ہے اور مال انسان کو ذلیل کر دیتا ہے. علم انسان کو سخی بنا دیتا ہے اور مال انسان کو بخیل بنا دیتا ہے. علم دوسروں کو دینے سے بڑھتا ہے اور مال دوسروں کو دینے سے کم ہوتا ہے. علم انسان کی خود حفاظت کرتا ہے اور مال کی حفاظت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے. علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے. زیور علم سے راستہ لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے. قرآن پاک کا اعلان ہے قل هل يستوي الذين لا يعلمون والذين لا يعلمون، یعنی کیا وہ لوگ جو علم والے ہیں اور وہ لوگ جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور جو لوگ نور ایمان سے منور ہو کر دین سے کام لیتے ہیں ان کے لیے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی درجات بلند فرمائے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ درس دیتا ہے کہ علم کی تلاش میں نکلو اور حکمت کی موتیاں جہاں سے ملے انہیں حاصل کرو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ جو تو نے ہمیں علم دیا اسے ہمارے لیے مفید بنا دے اور ہمیں ایک ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع دے، اور اس علم پر عمل کرنے
اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.